بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ہوپ سو ٹھیک ہوں گے۔ تو بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی انسٹاگرام پہ کہ نافرمان اولاد کے لیے بھی وظائف بتائیں۔ تو جی آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو نافرمان اولاد کے لیے وظائف بتاؤں گی، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیے گا اور اسٹار اکیڈمی 2K20 کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کون سے والے وظیفے پر عمل کیا ہے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے یہ کہوں گی کہ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، صدقات دیں، اپنے فرائض ادا کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار پڑھیں۔ یہ تمام پریشانیاں، مشکلیں ہم پر ایک امتحان بھی ہیں اور ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہے۔ تو جن لوگوں کی بیٹے نافرمان ہوں یا بیٹیاں نافرمان ہوں، بیٹے کہنا نہ مانتے ہوں، ٹھیک ہے، یا وہ اپنی طرز زندگی یا اپنی زندگی کو دین کے مطابق نہ گزار رہے ہوں اور والدین پریشان ہوں، یا جن کے بہن بھائی نافرمان ہوں، تو اس کے وظیفہ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کہوں گی کہ پہلے آپ اپنے بچوں کو چیک کریں، یا آپ اپنے بہن بھائیوں کو یا رشتہ دار یا میاں یا بیوی جو بھی نافرمانی پہ اتر آئے ہوں انہیں چیک کریں کہ آیا ان کی اس نافرمانی کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ کے بیٹے نافرمان ہیں تو چیک کریں کہ کیا ان کے دوست احباب اس طرح کے ہیں جو وہ اس طرح سے بدتمیز ہو رہے ہیں، یا پھر وہ ان کا جو ہے کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی ہے ان کی لائف میں جس کی وجہ سے وہ نافرمانی پہ اتر رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی سب سے پہلے ان کو اس چیز سے روکیں۔ تو آج میں آپ کو 3 وظائف بتاؤں گی۔ اب آپ کو اس میں سے جو آسان لگے، جو آسانی سے آپ کر سکیں وہ آپ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ تو چلیں میں آپ کو وظیفہ نمبر 1 بتاتی ہوں۔ وظیفہ نمبر 1 ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 13، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 13۔ اب میں آیت نمبر 13 آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ٹھیک ہے، آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اور آخر میں پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ پڑھ کر بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے دم کریں، انشاءاللہ تعالی وہ فرمانبردار بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ 40 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ نمبر 2 ہے یا نافعو، 4100 مرتبہ 21 دن تک عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ یا نافعو 4100 مرتبہ 21 دن تک عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں وظیفہ نمبر 3۔ وظیفہ نمبر 3 ہے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے 11 دن تک پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ، اور 11 دن تک پڑھنا ہے۔ اور یہ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے سورۃ الجمعہ۔ سورۃ الجمعہ جو ہے وہ آپ نے 3 بار پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد۔ امید ہے کہ آپ ان وظائف پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کی مشکلات کو میں آسانی فرمائے، آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔